تاکہ یہ سب قرض اتر جائے؟ زمل سوچ سوچ کر سخت پشیمان ہو رہی تھی۔ جاسم کی بات اور ہے، خوددار ہے وہ بچہ، میری مدد بھی نہیں لینا چاہتا، حالانکہ میں نے اسے خود آفر کی تھی۔ لیکن اب ہم لوگوں کو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ ہمیشہ لڑکی والے ہی مظلومیت کا رونا روتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اکثر لڑکے والوں پہ بھی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ فضول کی رسومات کا اب میں خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں اپنی باقی بیٹیوں کی دفعہ بہت سادگی سے نکاح کروں گا، بس۔ زمل کے ابو جان بولتے جا رہے تھے، اور زمل کو لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں پہ پڑے سارے پردے چاک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھی۔ امی، میرا سارا زیور آپ کے پاس ہے نا؟ پلیز مجھے وہ دے دیں۔ اور ابو، پلیز مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ کی مدد چاہیے مجھے۔ جاسم کب سے فائلوں میں سر کھپا رہا تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس کا دھیان اچانک زمل کی طرف چلا گیا۔ وہ روزانہ اس کے لیے دیر رات تک بھوکی رہتی تھی۔ آج شاید تقریب میں کچھ کھا لیا ہوگا۔ میں کیا کروں کہ اپنے آپ کو نارمل کر سکوں، پہلے کی طرح، جیسے میں منگنی کے وقت تھا۔ کتنی پیاری لگی تھی مجھے زمل، راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی اس نے۔ اور اب جب وہ میرے پاس ہے میری بن کر، تو میں اس کو وہ محبت کیوں نہیں دے پا رہا ہوں جو میرے دل میں اس کے لیے ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، آئس برگ کیوں بن گیا ہے؟ میرے احساسات پر برف کیوں جم گئی ہے؟ روز ارادہ کرتا ہوں اسے اپنی پریشانی بتا کر معافی مانگ لوں گا، جو ہوا اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ میری امی بھی تو برابر کی قصوروار ہے نا، ان کو بھی تو ہر حالت میں یہ امیر خاندان کی خوبصورت لڑکی بھا گئی تھی، اور ان کے دیے تحائف پہ پھولیں نہیں سماتی تھیں۔ اس نے درد کرتی کنپٹی پر ہاتھ رکھا اور کرسی پر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں بھی تو زمل کے علاوہ کسی کو تصور میں نہیں لا سکتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے چھن جاتی تو پھر میں کیا کرتا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، میں اسے نہیں کھو سکتا، نہ اب اسے تکلیف دے سکتا ہوں۔ بہت جلد یہ لاکھوں کے ہی صحیح میں قرض اتار دوں گا، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر میں اپنی زمل کے لیے وہی جاسم بنوں گا جس سے اسے محبت کا والہانہ اعتبار چاہیے۔ میں آج ہی اسے سب بتا کر معافی مانگ لوں گا۔ غلطی اس کی نہیں، ہماری بھی ہے۔ ہمیں شروع میں ہی اس کی ابو سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ اب اپنی اور اس کی امی کے کیے کی سزا اسے کیوں دوں؟ وہ سوچتے ہوئے جلدی سے فائلیں سمیٹنے لگا۔ آج جاسم گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول سبھی جاگ رہے تھے۔ اسے حیرانی کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی کیونکہ سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے۔ ایک کونے میں زمل کے ابو اور امی بھی موجود تھیں۔ اس نے سلام کیا تو دونوں بڑھ کر اسے ملے۔ اس نے کونے میں کھڑی زمل کی طرف دیکھا۔ وہ کامدانی سوٹ میں قیامت لگ رہی تھی۔ زمل بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے منگنی کے وقت والے رنگ دیکھ کر زمل کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی نے ڈیرے ڈال لیے۔ لاؤنج کی درمیانی میز پر پڑے بریف کیس کو زمل کے ابو نے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو بیٹا، سارا نہ صحیح پر بہت سا بوجھ ان پیسوں سے تمہارے کندھوں سے ہٹ جائے گا۔ جاسم نے ہاتھ اس طرح پیچھے کیے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا انکل، میں خود سب کچھ کر لوں گا، میں کسی کا بھی احسان نہیں لے سکتا۔ یہ کسی کا احسان نہیں ہے جاسم، یہ زیور بیچ کر میں نے پیسے لیے ہیں جو آپ کی کمائی سے تھے۔ آپ نے لاکھوں کا قرض اٹھا کر میرے لیے زیور خریدے، میرے دن کو خاص بنانے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی زندگی کا حصہ ہوں میں، آپ کی پریشانی، دکھ، خوشی، ہر چیز کا حصہ ہوں۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ آپ کی پریشانی بننے کے بجائے پریشانی کو دور کر دوں۔ مجھے زیورات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جاسم، مجھے صرف آپ کا پیار، آپ کا سکھ چین چاہیے۔ جاسم نے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس کو سب کی بات مان لینی چاہیے۔ جاسم نے بریف کیس کو اٹھا کر زمل کو پکڑا دیا کہ اسے تم سنبھال کر رکھو، کل ہی میں تمام قرض ادا کر دوں گا۔ سب نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ زمل کے والدین نے رخصت کی اجازت چاہی۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد جاسم اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ شرمیلی مسکان چہرے پر لیے وہ جاسم کے مد مقابل تھی۔ زمل کی نرم کلائیاں جاسم کے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھیں۔ ابھی ابھی جاسم نے اپنے لیپ ٹاپ کے بیگ میں چھپائے گجرے اس کی کلائیوں میں پہنائے تھے۔ وہ گھنیری پلکوں کی چلمن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی تھی اور ناکام ہو کر شرم سے دوبارہ پلکیں گرا لیتی۔ جاسم پلیز میرے ہاتھ چھوڑیں اور مجھے جانے دیں، بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیتے ہیں پہلے۔ وہ اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ کیا مطلب؟ تم نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک؟ وہ حیران ہوا۔ کیسے کھا لیتی آپ کے بغیر؟ اس نے معصومیت سے جاسم کو دیکھا۔ وہ زمل کی ادا پر فدا ہو گیا
اور اس کے گرد بازوؤں کی گریو ڈھیلی کی تو وہ فوراً بھاگ کر کمرے سے نکلی اور کچن میں جا کر اپنے دھڑکتے دل کی رفتار کو قابو میں کرنے لگی۔ پیچھے سے آ کر جاسم نے خوبصورت شرارت کر ڈالی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جاسم؟ روز کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے میں کھانا لاتی ہوں، اس نے شاکی لہجے میں کہا۔ جی نہیں، اب آپ جہاں ہم وہاں، وہ کہہ کر زور سے ہنسا تو زمل نے بھی اپنی ہنسی اس کی بے ساختہ ہنسی میں ملا دی۔ دونوں کی ہنسی میں جہاں بھر کے زر اور جواہر قربان ہو رہے تھے اور پھولوں کے گجروں کی خوشبو سونے کے کھیتوں کو مات دینے چلی تھی۔ زندگی سونے چاندی سے نہیں، پیار، خلوص اور محبت سے سکون بخشتی ہے۔